نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعیت اہل سنت کے زیر اہتمام یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں مجھے حاضری کا موقع اور شرف مل رہا ہے۔ اور پہلے پروگرام میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ہی حاضری ہوئی، اور آج کے اس پروگرام میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، فدائیانہ حقیقی تعلق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بطور مہمان بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور میری اشد درجے کی مجبوری بھی ہے، اس مجبوری کی وجہ سے بھی آپ احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے پوری توجہ مجھے دینی ہے، اور جو گفتگو ہو اس گفتگو کو دینی ہے، چونکہ مجھ سے جو بھی بات ہوگی وہ آپ کی طلب کے مطابق ہوگی۔ جیسی آپ میں طلب اور ذوق ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گفتگو کروا دیں گے، بات کروا دیں گے، ضروری اہم باتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طالب بنائے اور اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ عنوان پڑھ رہے ہیں کہ عنوان ہے ختم نبوت سیشن۔ اگر میں سوال کروں کہ آپ میں سے کون ہے جو حضور کو نبی مانتا ہے، مانتی ہے، تو سبھی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سب حضور کو نبی مانتے ہیں۔ میں سوال کروں کہ ہم میں سے کون ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس سوال کے جواب میں بھی سب ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ الحمدللہ ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں اور خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ میں سوال کروں کہ جو لوگ حضور کی نبوت کو نہیں مانتے ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟
آپ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے کہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں پوچھوں کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو تب بھی آپ جواب میں کہیں گے کہ ہم انہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ اور یہی دو باتیں اس عنوان کے تحت ہو سکتی ہیں کہ میری آمد کی غرض، بات کی غرض یا تو یہ ہوگی کہ میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت بتانا چاہتا ہوں، یا پھر یہ ہوگی کہ جو لوگ منکرین ختم نبوت ہیں ان کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دو ہی غرضیں ہو سکتی ہیں، یہ دو ہی باتیں میں آپ سے کر سکتا ہوں، اور یہ دونوں باتیں تو آپ جانتے ہیں۔ پھر اس عنوان پر گفتگو کا مقصد، اس عنوان پر کیوں بات کرنے لگے؟ جب آپ حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت پر بھی آپ کا ایمان ہے، ختم نبوت پر بھی آپ کا ایمان ہے، آپ منکرین ختم نبوت وہ حضور کے زمانے کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں سبھی کو کافر سمجھتے ہیں، سبھی کو کافر مانتے ہیں، تو پھر میں آپ سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں، کیا اقرار کروانا چاہتا ہوں، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، میں کیوں آیا ہوں؟ یہ عموماً ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے۔ جیسے چکوال کے علاقے میں میرا جانا ہوا تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ جناب پہلے بھی ہم نے ایک جلسہ کروایا تھا، تو اس جلسے میں پورے علاقے کے احباب نے شرکت کی، ذوق شوق سے شرکت کی، لیکن اب جب دوبارہ ہم نے جلسہ رکھا ہے، یہ پروگرام رکھا ہے، بھائین تھوڑی ایکو کم یہ پروگرام ہم نے جو دوبارہ رکھا ہے، تو ہمارے جو دیندار لوگ ہیں، مسجد کے پکے نمازی، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ایک بار ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ سن لیا، سمجھ لیا، ہمارے نوجوانوں نے بھی اپنا لیا، تو اس عقیدے کو دوبارہ کیوں بیان کرنے لگے ہو؟ ایک بار جو ہمیں پتہ چل گیا کہ منکرین ختم نبوت مسلمان نہیں، سمجھ لیا، تفصیل جان لی، تو دوبارہ کیوں بیان کرنے لگے ہو؟ تو مجھے دوستوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب بھی آپ دوستوں کے سامنے کر دیں، جو لوگ سننے کے لیے دوبارہ آئیں گے ان کے سامنے اس کا بھی جواب ہو جائے۔ میں نے اپنا طے شدہ جو مواد تھا دوستوں تک پہنچانا شروع کیا، بات شروع کی، درمیان میں یہی بات آ گئی کہ ایک ہی عقیدے کو بار بار بیان کرنا، اس کا فائدہ اور ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، بہت غور سے سنیے گا، کہ اسلام کا مزاج ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی سنت ہے کہ ایک ہی عقیدے کو بار بار بیان کرتے رہو۔ جیسے قرآن مجید کو کھولیے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، پھر آپ پورا قرآن پڑھیے، آخری سورت میں جائیے، قل اعوذ برب الناس، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ۔ اللہ نے شروع میں اقرار کروا لیا کہ میں رب ہوں، درمیان میں اللہ نے سینکڑوں بار پھر اپنی الوہیت، اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا، پھر اختتام پہ پھر اپنی ربوبیت کا تذکرہ۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنی ذات کو، اپنی الوہیت کو، ربوبیت کو، خالقیت کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کو، ختم رسالت کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ آخرت، عقیدہ آخرت کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے وجود کے عقیدے کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ یہ اللہ رسول کی سنت ہے، ایک ہی عقیدے کو بار بار بیان کیا جائے۔ اور پھر ہمارا اپنا طرز عمل بھی یہ ہے، اذان دیکھیے، ہم ایک ہی کہتے ہیں اور موت تک وہی اذان سنتے ہیں، بدلتی نہیں ہے۔
اقامت نہیں بدلتی، نماز نہیں بدلتی، ذکر تسبیح تلاوت نہیں بدلتی، تو بار بار کہنا یہ ہمیں اسلام نے سمجھایا، سکھایا۔ فائدہ جب آپ ایک چیز کو بار بار بیان کرتے ہیں تو وہ عقیدہ ہو تو یہاں اتر جاتا ہے، دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، اور مقصود بھی یہی ہے کہ عقیدہ دل کی گہرائی میں اتر جائے۔ جیسے مجھے اللہ نے توفیق دی، میں یہی عقیدہ بار بار بیان کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، لاہور فیروز پور روڈ پہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، ہمیں کچھ جلدی تھی تو میں اپنی موٹر سائیکل کو فل سپیڈ پہ چلا رہا ہوں، تقریباً 100 کی سپیڈ پہ تھی۔ اچانک سامنے سے گاڑی نے یو ٹرن لیا اور میری موٹر سائیکل سپیڈ میں اس گاڑی کے ساتھ جا کے ٹکرا گئی، میرا سر گاڑی میں لگا، ہم گرے، اور اس کے بعد میری نگاہوں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آیا، اور اتنی زور سے سر لگا کہ میں سمجھا کہ میرا سر باہر آ چکا ہے، اندر دماغ میں سر الگ ہو چکا ہے، دماغ باہر آ گیا ہے، اندھیرا چھایا۔ فوراً ہی کوئی 2-4 بندے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا تو یہاں سے خون بھی نکلا۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں سر جدا ہو چکا ہے، خون علامت ہے، اور میرا یہ آخری وقت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں، آخری وقت بس اوپر جانے لگا ہوں، اللہ کے پاس جانے لگا ہوں۔ تو اس وقت میری زبان پر غیر اختیاری طور پر ایک ہی جملہ بار بار آ رہا تھا، اور وہ جملہ تھا، اے اللہ میں آپ کے حبیب کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اے اللہ میں حضور کی ختم نبوت پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ بار بار یہ جملہ میری زبان پہ آ رہا تھا، نہ کلمہ، نہ درود پاک، نہ کچھ اور، آپ کے نبی کو خاتم النبیین، آپ کے نبی کو خاتم النبیین، ان کی ختم نبوت پر کامل یقین۔ سامنے اسپتال تھا، وہیں پہ گیا، کچھ دیر کے بعد نظر آنا شروع ہوا، پھر ٹانکے شانکے لگ گئے، ٹھیک ہوا۔ تقریباً 2-1 مہینے کے بعد جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو لاہور جامعہ شرعیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے اللہ کے ولی تھے، بڑے درجے کے عالم تھے، میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کے ایک سوال کیا، اور سوال میرا یہ تھا کہ حضرت میں سمجھا کہ میری موت کا وقت ہے، مرنے والا ہوں، روح جدا ہونے لگی ہے، تو اس وقت میں میری زبان پر ایک جملہ تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں آپ کے نبی کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میں حضور کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھتا ہوں، تو کیا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ مر جاتا تو خاتمہ ایمان پر تھا، اندر یہ عقیدہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہے، لیکن میں نے کہا اللہ والے ہیں، بڑے درجے کے عالم ہیں، کچھ کھول دیں گے بات کو۔ تو میں نے کہا حضرت کلمہ میری زبان پہ نہیں ہے، ختم نبوت زبان پہ ہے، تو کیا خاتمہ ایمان پر؟ فرمانے لگے کہ اس سے بڑھ کر ایمان پر اور کون سا خاتمہ ہوگا؟ مطلب کہ تم اللہ کو ان کے کہنے پہ مانتے ہو، نبیوں کو ان کے کہنے پہ مانتے ہو، فرشتوں کو ان کے کہنے پہ مانتے ہو، قبر، حشر، جنت، جہنم کو ان کے کہنے پہ مانتے ہو، جن کے کہنے پہ تم نے غیب کو مانا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر ایمان لائے ہو، تو انہی کا جب تذکرہ تمہاری زبان پہ ہو تو یہ خاتمہ ایمان پر نہیں تو پھر خاتمہ ایمان پر کون سا ہے؟ تو دوستو ایک ہی بات، اس کو بار بار کہنا، سننا، بار بار کہنا۔ لیکن آج جو میری آمد ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ میں بار بار آپ کو کہوں آپ سنیں، میں تو چند باتیں ایک بار کہوں گا آگے چلا جاؤں گا، میں ختم نبوت کا تکرار نہیں کروں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک آئے گی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی۔ میں کیوں آیا ہوں اور اسی عنوان پہ بات کیوں کرنے لگا ہوں؟ دوستو جتنا آپ جانتے ہیں، جنہوں نے پہلے کوئی نشست لی ہے وہ ان کو ذرا آپ ایک طرف کر دیں، جنہوں نے آج سے پہلے کوئی ایسا پروگرام نہیں لیا، کسی ایسے پروگرام میں شرکت نہیں کی، ان کے پاس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کے حوالے سے جتنی معلومات ہیں اتنی معلومات ایمان، اپنا ایمان بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔
دوسرے کے ایمان بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اتنی معلومات کافی نہیں۔ بندہ منیر احمد خود قادیانیوں میں رہا ہے، مجھ پر قادیانیوں نے محنت بھی، کالج پڑھتا تھا، ہم نے محنت بھی بہت کی مرزائی ہو جائے، اور ان کے قریب بھی گیا، قادیانیت کی طرف مائل بھی ہوا، اور حقیقت پوچھے تو اسلام کے بالکل کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ نے فضل کیا، واپس آ گیا، کسی دوست نے کچھ رہنمائی کر دی، میں ان میں رہا، میری گفتگو قادیانی مربیوں سے بھی ہوئی، اس بندے سے بھی جو قادیانی کے گھر میں پیدا ہوا، پتہ نہیں کتنے قادیانیوں سے بات ہوئی، ان لوگوں میں سے بھی جو مسلمان سے قادیانی ہوئے۔ مجھے آج تک جتنے لوگ ملے جو مسلمان سے قادیانی ہوئے، ان سب کے ارتداد کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ وہ ان کی اپنی معلومات کا نقص، کم علمی۔ مسلمان اس بات کو تو جانتا تھا کہ حضور نبی خاتم النبیین، لیکن خاتم النبیین کی تشریحات، تفصیلات مسلمان اس کو نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن کیوں کہتے ہیں، تفصیلات کیا ہیں، اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے پہلے بھی یہاں پہ کچھ واقعات عرض کیے تھے، یہاں قریب میں ایک پروگرام تھا، تو انہی میں سے میں ایک دو واقعات مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے لگا ہوں۔ یہاں آپ کی اسلام آباد کے ایک علاقے سے مجھے فون آیا، اور خاتون نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کا نیٹ سے نمبر لیا ہے، میری سگی بھانجی قادیانی ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی بھانجی قادیانی کیسے ہوئی؟ اس نے کہا نسٹ میں پڑھتی تھی، وہاں پہ قادیانی لڑکی سے، عورت سے تعلق ہوا، اس نے میری بھانجی پر محنت کی اور میری بھانجی قادیانی ہو گئی۔ اب وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، بھائیوں کو اور ہمیں قادیانیت کی دعوت دے رہی ہے کہ تم بھی قادیانی ہو جاؤ، یہ حق سچ مذہب ہے، اور ہمیں کہا کہ آپ آئیں اس سے بات چیت کریں۔ ہم لاہور سے آگے اس سے بات چیت کی، تو اس کا بھی خلاصہ کیا تھا، جب قادیانیت کی طرف مائل ہوئی ہے تو اس کو اتنی بات کا پتا تھا کہ حضور نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، لیکن تفصیلات کا علم نہیں تھا، قادیانیت کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ میرے ساتھ لاہور سے ایک مہمان آئے ہیں، محمد زبیر صاحب، ربوہ سے ان کا تعلق ہے، پہلے قادیانی تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا کی، نور ایمان دیا، تو ہماری راستے میں بات ہو رہی تھی، تو باہمی تذکرہ چل رہا ہے، تو انہوں نے بھی ایک بات کہی، باہمی بات ہوئی تو ایک بات سامنے آئی کہ اگر مسلمانوں کو کفر سے، ارتداد، قادیانیت سے بچانا ہے تو اس کا مختصر شارٹ کٹ سا راستہ یہ ہے کہ انہیں قادیانی ہونے سے پہلے دو باتیں سمجھا دو، ایک یہ کہ ختم نبوت کیا ہے، اور دوسرا قادیانیت کیا ہے۔ یہی بات گجرات کا ایک منڈی بہاؤدین کا ایک لڑکا مسلمان ہوا، تو ہم نے لاہور UIT کے قریب اس کا پروگرام رکھا، دوستوں کو دعوت دی، یونیورسٹی کے دوستوں کو، آؤ بھئی سنو اس سے، یہ کیوں قادیانی ہوا، کیوں مسلمان ہوا، اس نے قادیانیت کو کیسا پایا، تو وہ لوگ بھی آئے، تو اس نے وہاں بھی کہا، پروگرام میں بیان میں کہا، اپنی ساری کارگزاری سنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قادیانیت سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ شارٹ کورس کروا دیں، لمبے چوڑے چاہے نہ کروائیں، لیکن یہ ایک دفعہ مختصر سے یہ جو کورس ہے یہ کروا دیں۔ میں نے اس کورس میں خود شرکت کی ہے، اور میں نے جب اس کورس کو پڑھا تو میں خود اس نتیجے پر پہنچا کہ طیب اگر تو قادیانی ہونے سے پہلے اس کورس کو کر چکا ہوتا تو قادیانی نہ ہوتا، تو مرتد نہ ہوتا۔ تو ہماری غرض یہ ہے کہ تفصیلات دی جائیں، اور وجہ تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں دوں گا، اتنی کہ ضروری ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ بات ہمارے سامنے آ جائے تو یہ ارتداد بھی رکتا ہے اور لوگوں کو ایمان بھی ملتا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ ہے، شعبہ دعوت اسلام، اس شعبے کے تحت الحمدللہ 650 سے زائد قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو قادیانی مسلمان ہوئے وہ بھی ہیں جو پیدا قادیانیوں کے گھر میں وہ واپس آئے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان سے قادیانی ہوئے۔ یہ جو لوگ واپس آئے ہیں وہ کیوں آئے؟ ہم نے کوئی پیسہ دکھایا، نوکری دکھائی، ویزا دکھایا، ہمارا کوئی پریشر تھا؟ نہیں،
ان کے سامنے حقائق آ گئے، کچھ تفصیلات آ گئی، کھل گیا کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے، واپس آ گیا۔ ہمارے یہاں لاہور جوہر ٹاؤن کے علاقے میں ایک آدمی مسلمان ہوا، پھر اس کی بیوی، پھر اس کے بچے، تو اس آدمی کی ساس وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی، رہتی ان کے پاس 83 سال عمر تھی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اس کے نواسے نے، قاسم نے بہت کوشش کی، مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ایک دوست کی ملاقات کروائی تو ہم نے اس کے سامنے کچھ تفصیلات، اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ تفصیلات رکھنا شروع کی، اور پھر ان کی کتابیں رکھی۔ اس کا سسر ضلع اس کا شوہر ضلع جھنگ کا قادیانیوں کا صدر رہا تھا، وہیں ربوہ میں اس کی قبر ہے۔ یہ خاتون خود بھی کبھی یورپ، کبھی امریکہ، کبھی آسٹریلیا قادیانیت کے پرچار کے لیے، اس عمر میں بھی قادیانیت کے پرچار کے لیے جلسوں پہ، جلوسوں پہ، اپنی کانفرنسوں پہ جایا کرتی تھی۔ اب جب اس کے سامنے اس کے اپنے شوہر کی کتابیں آئیں، کچھ قادیانیت آئی، تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس کا نواسا اسے کہتا، اے اماں، نانو دیکھو، تم نے سب دیکھ لیا ہے کہ قادیانیت اسلام نہیں ہے، اب بس ان پر 4 حرف بھیج دو۔ وہ عورت رو رہی ہے لیکن کہتی ہے کہ اندر سے بھیجنا چاہتی ہوں حروف، یعنی لعنت بھیجنا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی، جس کو ایک عرصے تک یہ مقام دیا کیسے چھوڑ دو۔ کوئی 10-15 منٹ روتی رہی، اس کا نواسا قاسم بھی اسے سمجھاتا رہا، اماں ہمت کر لو، ہمت کر لو، ہمت کر لو۔ لاہور جامعہ محمدیہ ایک مدرسہ ہے، وہاں بھی یہ قاسم خود لاہور کے علماء اور لاہور کی عوام بیٹھی تھی، ان کی موجودگی میں اپنی نانی کی کارگزاری سنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اماں میری روتی رہی لیکن لعنت نہ بھیجے، مطلب قادیانیت نہ چھوڑے، اور کہ بھیجنا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ پھر ایک دم اسے کوئی ہچکی سی آئی، اور اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کا انکار کیا، اور پھر خوب روئی، اور اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، اب 90 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، 7-8 سال سے وہ ختم نبوت کی مبلغہ ہے۔ اب اس کا کام، جب کوئی رشتہ دار گھر قادیانی رشتہ دار گھر میں آئے تو اپنے نواسے کو کہتے، بیٹے شکار آ گیا، اب اس کو دعوت دینی، اس کو سمجھانے سے واپس لانا ہے۔ تو ان تفصیلات سے فوائد، اپنا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اپنا ایمان سلامت رہتا ہے، دوسروں کی بھی ہدایت کا بندہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ باقی ہم کرتے عقائد پر بات، ہمارے کو 16 عنوانات ہیں، 16-17 موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے 2 موضوعات اور 2 کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک عقیدہ ختم نبوت، اس کی تفصیلات، اور ایک منکرین ختم نبوت اور ان کی کچھ تفصیلات، یہ آپ کے سامنے بیان کرنی۔ اس کے علاوہ محبت رسول ہے، حقوق مصطفیٰ ہے، سیرت رسول ہے، رفع نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قانون توہین رسالت، اس طرح کے اور بہت سے عنوانات ہیں۔ وہ جیسے ہمیں جہاں کوئی بلائے، موقع ملے تو ان عنوانات پر بھی ساتھ ساتھ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جتنے عنوانات ہیں یہ عقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور ذات پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عقائد کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عقیدہ یہ مذہب کی بنیاد ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، آپ نے توجہ مجھے دینی ہے۔ عقیدہ مذہب کی بنیاد ہوتا ہے، مطلب عقیدے کا پہلا نمبر ہے، سب سے پہلے آپ اپنے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں، اور تیسرے درجے میں آپ اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو رب کی رضا ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نیت بہت اچھی ہو، عمل بھی جاندار ہو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی عقیدے کی غلطی کی وجہ سے آپ کی نیت بھی مردود رد، آپ کا عمل بھی مردود رد، ثواب نہیں، رب کی رضا نہیں۔ تو نیت سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی، اور عقیدہ بڑی آسان سی چیز ہے۔ عقیدہ عمل فرق بہت رکھتا ہے، شرط اول ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن عمل پر لگتی ہے ساری زندگی۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، ساری زندگی نماز ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ آج جو آپ نے آخری مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، اور آپ 50 سال سے بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ جی آج میری نماز ٹھیک تھی، 100% درست ہو گئی۔ کسی کی 40% درست، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70%، کسی کی 80%۔
عمل میں کمزوری ہے لیکن عمل اللہ نے قبول کر لیا ہے، آپ نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی، عمل قبول ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ آپ نماز کو فرض مانتے ہیں، نماز کی فرضیت کے اعتقاد رکھتے ہیں، تو عمل تو کمزور قبول ہوتا ہے، اگرچہ قبولیت کا مقام اس میں فرق ہے، ثواب میں فرق ہے۔ عقیدہ اگر کمزور ہو، ایک آدمی کے توحید کا میرا جو عقیدہ ہے، میرا عقیدہ توحید 99% ٹھیک ہے، 1% غلط ہے، بتائیے قبول ہوگا؟ 100% ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ کہ حضور کی نبوت کے بارے میں یا ختم نبوت کے بارے میں میرا عقیدہ 99% ٹھیک ہے، 1% غلط ہے، قبول ہوگا؟ 100% ٹھیک ہونا چاہیے۔ عمل کمزور قبول ہو رہا ہے، عقیدہ اگر ذرا بھی کمزور ہے تو رد ہو رہا ہے، قبول نہیں ہو رہا۔ اور عمل پر لگ گئی آپ کی ساری زندگی، لگانی چاہیے اللہ کے قرب کا ذریعہ، لیکن عقیدے پر ساری زندگی نہیں لگتی۔ عقیدہ ایک ہی مجلس میں سن لیں، کچھ تفصیل کے ساتھ سن لیں، اپنا لیں، بس اسی پر رہیں، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور عقائد جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے وہ ایک ہے توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت۔ توحید کا مطلب اللہ ذات صفات الوہیت میں اکیلے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ رسالت یہ ایک منصب ہے، جیسے دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں تو اسے آپ خطابت کا منصب کہہ سکتے ہیں، جو میں پڑھاتا ہے ہمیں اسے منصب تدریس کہتے ہیں، مدرس ہے وہ، کوئی امام ہے منصب امامت اس کے پاس ہے۔ یہ بھی ایک منصب ہے رسالت اور نبوت، جسے ملے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ قیامت۔ قیامت صرف ایک دن کا نام ہے، یہ دن بہت لمبا بھی ہے اور بہت چھوٹا بھی ہے۔ لمبا اتنا کہ جیسے دنیا میں 50,000 سال گزرے، اور اتنا چھوٹا کہ جیسے دنیا میں نماز عصر سے مغرب کا دورانیہ ہے۔ لمبا ان کے لیے ہے جن کے گناہ زیادہ ہیں، اور مختصر ان کے لیے جن کی نیکیاں۔ کثرت ایک ایسی چیز ہے جو دن کو لمبا بھی کر رہی ہے، چھوٹا بھی کر رہی ہے۔ نیکیوں کی کثرت ہے تو دن مختصر ہوتا جائے گا، اور اگر گناہوں کی کثرت ہے تو دن لمبا ہوتا جائے گا۔ دوستو، توحید، رسالت، قیامت اور بہت سے دیگر عقائد، ان تمام عقائد میں اگر بات کی جائے درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عقیدہ تو جواب آئے گا توحید۔ اور اگر بات کی جائے ایمان لانے میں، تھوڑی سی شاید مشکل بات